بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک ادھر آپ کی زبان پر جاری ہوتا ہے، آپ کے لبوں سے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جاری ہوتا ہے، ادھر اسے قبولیت کا شرف بخش دیا جاتا ہے۔ اتنا تیز ترین عمل، اتنا تیز ترین ذکر، اور پھر اس کی جو قبولیت ہوتی ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ ایسی عبادت ابھی آپ کی زبان سے جاری ہو رہی ہے، ادھر وہ قبول ہو رہی ہے۔ بہت بڑا اور گہرا راز آج ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں کہ درود پاک کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں رد کیوں نہیں ہوتا، یہ ہر حال میں قبول ہی ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج اسی راز کو گہرائی کے ساتھ جانیں گے کہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی یہ قبول ہو جاتا ہے۔ کیا اس کے اندر ایک گہرائی والی اور روحانیت چھپی ہے جس کو سمجھنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو جملہ ہے نا جی، کہ ادھر درود پاک پڑھا ادھر وہ قبول ہو گیا، یہ دراصل درود شریف کی روحانی شان اور اس کی خاص تاثیر کو ظاہر کرتی ہے۔ اس جملے میں یعنی درود پاک آپ نے پڑھا اور فوراً وہ قبول ہو گیا، اس ایک جملے میں ایک تو راز محبت اور دوسرا فیضان الہی چھپا ہوا ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اب یہ جو حکم ہے نا جو اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے مومن بندوں کو دے رہا ہے، دراصل یہ وہی مقام ہے جہاں درود کا عمل بندے کا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی اپنی سنت بن جاتا ہے۔ یعنی درود پاک پڑھنے والا بندہ اس فیضان الہی میں شامل ہو جاتا ہے جو خود اللہ پاک جاری فرما رہا ہے۔ اب جس کو فیضان الہی حاصل ہو جائے، اس بات پر غور کیجئے گا، ڈائریکٹ فیضان آپ کو، فیض آپ کو جو مل رہا ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے براہ راست مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل، یہ عبادت، یہ ذکر، ایسا عمل، ایسا ذکر جو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو فیضان الہی ہے یہ یہیں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہ وہی مقام ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں آتا ہے جب وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنا اور پھر اس کا قبول ہو جانا فوراً سے پہلے اسی راز کو جاننا ہے، اور یہ راز بڑا سادہ ہے اگر اس کو ہم سمجھ لیں بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، اہل درود لوگ جو کہلاتے ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، صاحب علم لوگ اس بات کو سمجھیں گے گہرائی کے ساتھ کہ یہ عمل رد کیوں نہیں ہوتا، قبول ہی قبول ہے۔ ہر حال میں یہ عمل آپ کا، یہ ذکر، یہ عبادت آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہی چیز آج ہم نے جاننی ہے کہ یہ اتنا قبولیت کا جو شرف بخشا جاتا ہے اس عبادت کو، وہ کیوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ جناب والا، یہ عمل اس لیے رد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا عامل خود اللہ رب العزت کی اپنی ذات ہے۔ جو عمل خود اللہ پاک فرما رہا ہے،
اگر وہی عمل بندہ کرے، ایک تو وہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، اللہ کی سنت کو ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو وہ عبادت کر رہا ہے وہ خود اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، یعنی درود بھیج رہے ہیں نبی پر، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں رد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے قبول ہی قبول ہونا ہے، کیونکہ خود اللہ پاک درود نبی پر بھیج رہا ہے۔ تو اس سے بڑی آسانی، سہولت اور کائنات کا وظیفہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر آپ اپنے رب کو منا لیتے ہیں، ایسی عبادت کر رہے ہیں جو قبول ہی قبول ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ نا ایک چھوٹی سی بات کو سمجھیے گا کہ ہر مسلمان کی نا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے نا، جو بھی عبادت کر رہا ہو، وہ اس کی قبول ہو جائے، وہ اس کی نیکی جو وہ کر رہا ہے وہ اس کی قبول ہو جائے۔ بڑا شوق ہوتا ہے ایک مومن بندے کو اپنی عبادت کو قبول کروانے کا، اپنی نیکی کو قبول کروانے کا، اور ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ جو میں نے عبادت کی، یہ جو میں نے عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کرے کبھی یہ میری عبادت، یہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ میرے اس عمل کو پسند فرما لے۔ تو جناب والا اگر تو یہ خواہش آپ کے اندر بھی ہے نا، تو پھر درود پاک اپنی زندگی کے اندر لازم کر کے دیکھیں، ہر حال میں قبول ہوگا، ہر حال میں اللہ کو یہ عبادت آپ کی پسند آئے گی اور کبھی رد نہیں ہو سکتی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ درود پاک آپ ادھر پڑھتے ہیں، ادھر وہ قبول ہوتا چلا جا رہا ہے، ادھر آپ کے لبوں سے درود پاک جاری ہو رہا ہے، ادھر اس کو قبولیت مل رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہے کوئی اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ، کوئی ایسا عمل جسے ہم اتنی گارنٹی کے ساتھ، اتنے دعوے کے ساتھ یہ بات کریں کہ جناب والا ہم نے یہ درود پاک پڑھا، یہ عمل کیا، یہ ذکر کیا، یہ ورد کیا، تو یہ قبول ہی قبول ہے اور ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب کا ذکر اتنا پسند ہے کہ وہ خود بھی کر رہا ہے، اپنے فرشتوں سے بھی کروا رہا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو اس نے تو قبول ہونا ہی ہونا ہے اس عمل نے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ درود پاک ایسا عمل، ایسی عبادت جو ہر حال میں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو اور صلے میں آپ کو اتنا کچھ عطا ہو جس کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، تو پھر درود پاک آج سے ہی اپنی زندگی کے اندر اتنی کثرت کر جائیں کہ آپ مطمئن ہو کر جائیں اس دنیا سے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر کبھی صبح آ گیا، کبھی شام آ گیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔